زدني علما رب زدني علما دعا ہے کہ سب کو خدا شاد رکھے، قیامت تلک ان کو آباد رکھے۔ دعا ہے کہ سب کو خدا آگہی دے، پریشان لوگوں کے لب کو ہنسی دے۔ دعا ہے مریضوں کو جلدی شفا ہو۔ الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی، کتاب و حکمت کے مالک، صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ اللہ کا بے پناہ فضل، کرم، احسان ہے کہ اللہ تعالی آج کے اس پرفتن دور میں باطل کو باطل اور حق کو حق کہنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت انسانیت کی فکر میں قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والا ہمیں بنایا۔ اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول کا علمبردار اور پابند بنایا۔ عزیزان محترم، جس طرح سے آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعے کا خطبہ وقت اور حالات کی مناسبت سے دیا جائے تاکہ ان باتوں کا اثر امت مسلمہ پر ہو اور امت کچھ نصیحتیں حاصل کر سکے
اور اپنے ایمان کو طاقتور بنا سکیں. یہی ہماری کوشش ہوتی ہے اور اسی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس جمعے کے خطبے کا عنوان ہم نے منتخب کیا اور دعا قبول ہو گئی. انشاءاللہ العزیز ماضی کے حالات سے درمیانی حالات اور اب اس دنیا کے بدلتے ہوئے حالات، انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آج ان 3 زمانوں کا تذکرہ ہم چھیڑیں گے، ان 3 زمانوں کا تذکرہ ہم کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے. اور جب دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کس طرح سے کامیابی عطا کرتا ہے، اس کامیابی کو لے کر ایک مسلمان کیا کرتا ہے. یہ 3 انشاءاللہ تعالی نکات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب میری دعا کیسے قبول کرے گا. پھر میری دعا میرے رب میری دعا کے قبول کرنے کے آثار کیا ہیں، کیوں میرا رب میری دعا کو قبول کرے، کن حالات میں میرا رب میری دعا قبول کرے، اور جب میرا رب دعا قبول کرتا ہے تو وہ آثار کیا ہوتے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ تمام باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. آئیے میں اس طرف آپ کو لے چلوں جب اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا تھا. اللہ تعالیٰ 2 مخلوقات کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے ایک فرشتوں کی مخلوق، ایک جنات کی مخلوق. 2 مخلوق پیدا کی گئی. اللہ عالم بالثواب کتنے برس تک یہ 2 مخلوق چلتی رہی، آپس میں رنجشیں، آپس میں رسا کشی. جنوں کی فطرت میں تھا کہ فساد بپا کرنا اور فساد کو پھیلانا، رنجشیں پیدا کرنا. چنانچہ فرشتے تنگ آ چکے تھے جناتی مخلوق سے اور بڑے پریشان تھے کہ یہ کس مخلوق کو ہمارے ساتھ پیدا کر دیا. وقت گزرتا رہا. خالق کائنات، مالک ارض و سما، عالم الغیب والسماوات والارض اللہ رب العزت نے اس منظر کو دیکھا. کئی برس گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی اور کہا کہ فرشتوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں. میں ایک ایسی مخلوق تیار کر رہا ہوں، ایسی چیز کو بنا رہا ہوں جو آدم کہلائے گی، میرا خلیفہ بنے گی، تمام مخلوقات کی سردار رہے گی، تمام مخلوقات پر فوقیت دوں گا. ایک عجیب سی چیز تیار کر رہا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم اور جنات برسوں سے جیتے آ رہے ہیں، برسوں سے ہماری زندگی چل رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فساد پر فساد یہ جناتی مخلوق پھیلاتی ہے، فساد پر فساد یہ جناتی مخلوق ہمارے درمیان میں گڑبڑ کرواتی ہے. اب تو تیسری مخلوق کو پیدا کر کے کیا اور فساد کو بڑھاوا دے گا؟ اللہ رب العزت نے کہا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ وہ مخلوق کیا ہوگی، اسے میں کیسے پیدا کروں گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے آدم کو بنایا، مٹی لی اور مٹی سے ایک پتلا بنایا. اس پتلے کو اللہ تعالیٰ نے روح بھر دی اور وہ ایک انسانی جسم کو لے کر ایک بھاری بھر کر انسان، تاریخی روایات کے مطابق آدم علیہ السلام کا خد 180 فٹ بلند تھا. ایک بھاری بھرکم آدمی تمام مخلوق کے سامنے کھڑا ہو گیا. فرشتے دیکھنے لگے، جنات دیکھنے لگے. عجیب سا فلسفہ، عجیب سا معاملہ. جناتی مخلوق پریشان، فرشتوں کی مخلوق پریشان. یہ کیا اللہ رب العزت نے بنا دیا؟ واقعی ہمارا خلیفہ، واقعی اللہ کا جاننے اور ماننے والا، اللہ کے سامنے سر جھکانے والا. یہی بات چل رہی تھی. اللہ رب العزت کی ندا آئی اور آواز آئی کہ وسجدو، اے جناتی مخلوق، اے فرشتوں کی مخلوق، اب سجدہ کرو، آدم کو، میرے خلیفہ کو سجدہ کرو. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے احکامات کو کون مانتا ہے، کون میرے احکامات سے انکاری بنتا ہے، کون میرے احکامات کا منکر بنتا ہے، کون میرے احکامات سے انکاری کرتا ہے. لہٰذا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا سجدہ کرو تو ایک مخلوق فرشتوں کی جھک گئی اور جناتی مخلوق کھڑی رہ گئی اور اس نے کہا کہ اے اللہ، ذرا سوچ، تو نے ہمیں آگ سے پیدا فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا. ہم آگ کی مخلوق ہیں. مٹی آگ کو نہیں جلاتی بلکہ آگ مٹی کو جلاتی اور تباہ تہس نہس کرتی ہے. تو لہذا ہمارا رتبہ بلند ہے، ہمارا رتبہ بڑا ہے.
ہم زیادہ فوقیت والے ہیں، ہمارا مقام زیادہ ہے، ہم کیوں مٹی والے کے سامنے سجدہ کریں؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے جناتی مخلوق، تم نے میرے حکم کا ماننے سے انکار کر دیا، اب تم ہمیشہ کے لیے دھتکارے گئے ہو، میرے حکم کو ٹال دیا، میرے حکم سے انکاری بن گئے، میرے حکم کے منکر بن گئے، میرے حکم سے کافر بن گئے تم لوگ، اب کافروں کا جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا، اب تم لوگ یہاں سے نکل جانے کی ضرورت ہے، اور تمہارا داخلے کے میں نے جنت کو بند کر دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اب تمہارا مقدر ہمیشہ کے لیے میں نے جہنم بنا دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، جب تو نکالنا ہی چاہتا ہے تیرا اختیار ہے، نکال، لیکن جب تک کہ دنیا برقرار رہے گی ہمیں کچھ مہلت ضرور دے۔ اللہ نے کہا کیسی مہلت؟ فرشتوں نے، جنات نے کہا کہ اے اللہ مہلت بھی ایسی کہ ہم تیرے اس آدم کی اولاد کے صراط مستقیم پر بیٹھے رہیں گے، سیدھے راستے پر بیٹھے رہیں گے، اور وہاں سے انہیں باطل امیدیں دلاتے رہیں گے۔ اللہ تو جو صورتیں بنا کر دنیا میں بھیجے گا، اللہ ان صورتوں کو ٹیڑھی میڑھی کرنے والے ہم بنا دیں گے، ان کو ہم بھٹکائیں گے، ان کو ہم بہکائیں گے، تیری عبادت سے دور کروائیں گے، ہمارا ساتھی انہیں بنائیں گے۔ جب جناتی مخلوق نے یہ معرضہ رکھا تو اللہ رب العزت نے بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ اے جناتو، اے جنو، سن لو کان کھول کر، تیری بہکاوے میں وہی لوگ آئیں گے جو تجھ سے محبت کریں گے، تیرے بہکاوے میں وہی لوگ آئیں گے جو تجھ سے محبت کریں گے، اور تیرے اس محبت جو تیرا کر کے، تجھ سے محبت کر کے جو تیرے راستے پہ چلیں گے، میں تمہیں اور انہیں اٹھا کر جہنم کو بھر دوں گا، اور میرے توحید پرست بندوں پر، میرے صراط مستقیم پر چلنے والے بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں چلے گا۔ معاہدہ طے ہو گیا، اور پھر کچھ مہلت جنات کو دی گئی، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، غذائیں کھا رہے ہیں، جنت کے پتوں سے اپنے جسم کے شرمگاہوں کو ڈھاکے ہوئے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اچانک جن نمودار ہوا اور کہنے لگا، یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے دوست، وہ جناتی مخلوق کے بہکانے کا، صراط مستقیم سے ہٹانے کا، جھوٹے وعدے دلانے کا، جھوٹی نصیحتیں کرنے کا، جن نے آدم کا راستہ روکا اور کہا کہ اے آدم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں یارو، تمہارا دوست ہوں، تم سے پہلے میں اس مقام سے رہتا ہوں، یہاں کی ہر گلی کوچے سے وقفیت رکھتا ہوں، یہاں کے پھل پھلاریوں سے جو ہے مجھے وقفیت ہے، تم کیا جانتے ہو؟ تم تو ابھی ابھی آئے ہو، تم کچھ نہیں جانتے۔ اور پھر یاد رکھو، تم کو روکا گیا ہے فلانے درخت کے پھل کھانے سے، فلانے درخت کا چکھنے سے تمہیں روکا گیا ہے، کیوں؟ آدم نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ تمہارا شمار ہمیشہ کے لیے فرشتوں میں ہو جائے، لہذا اے آدم آگے بڑھو تمہاری بیوی کے ساتھ، اس پھل کو چکھ لو جس کے ذریعے سے تمہارا مقام مرتبہ بڑھ جائے، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دوست ہوں، تمہارا عزیز ہوں، تم سے محبت کرنے والا ہوں، تمہاری محبت میں بتلا رہا ہوں، تمہارے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مرحلہ تھا، آدم علیہ السلام چونکے اور سوچنے لگے کہ کس کی بات میں کتنی سچائی ہوگی اور کون اس کی صداقت پیش کرے گا۔ وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے، حوا علیہ السلام نے سنا، یہی الفاظ کو آدم سے کہنے لگی حوا کہ دیکھو جی، یہ آدمی، یہ مخلوق ہم سے پہلے یہاں رہنے والی ہے، لہذا یہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات کو مان کر دیکھتے ہیں کہاں تک یہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی بات میں مجھے صداقت نظر آتی ہے۔ لہذا وہ جن کی باتوں میں آگے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، آدم آگے بڑھتے ہیں اور درخت کے قریب جاتے ہیں اور اس درخت سے پھل کو توڑتے ہیں جو گندم کی شکل میں تھا، اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں اور خود بھی وہ پھل جب کھاتے ہیں، ندا آتی ہے اللہ کے طرف سے کہ اے آدم، تمہوں نے وہ کام کر دیا جس کا ہمیں ڈر اور خوف تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم کو یہاں سے نکال کر باہر کر دیں، اور یہ جو جن جس نے اپنے وعدے میں آج پورا اتر گیا، پہلے آدم کی شخصیت کو بہکا دیا، اب تمہاری بہت ساری نسل شیطان کے بہکاوے میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اے آدم،
اے ہوا نکلو اب اس سرزمین کو، پاک سرزمین کو چھوڑ کر۔ یہ مقام جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے باتوں پر پورے اترتے ہیں، جو ہمارے دعووں پر پورے اترتے ہیں، جو ہماری باتوں کو پورا مانتے ہیں۔ ہم خلاف ورزی کرنے والوں کو جنت میں مقام نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ پہلی غلطی ہمارے باپ کی اور ہماری ماں کی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے شیطان کی بہکاوے میں آئے اور وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی وہ پھل کھانا تھا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جو جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ لیا تھا، آہستہ آہستہ وہ پتے جسم سے کھلنے لگے اور ایک دوسرے کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے آنے لگی۔ حوا علیہ السلام نے ایک جھاڑ کے پیڑ کا سہارا لے کر بیٹھ گیا اور آدم علیہ السلام اسی جھاڑ کے پیچھے بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ ہائے ہماری بدبختی کہ ہم نے شیطان کی بات پر عمل کر لیا، اب ہمارا مقدر کیا بنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اعلان صادر فرما دیا اور کہا کہ اے آدم تم نے غلطی کی سزا تو تمہیں ملنی چاہیے، لہذا تم اور تمہاری بیوی یہ جنت چھوڑ دو اور جنت چھوڑ کر دنیا میں چلے جاؤ، نیچے اتر جاؤ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں پہلی دعا کی۔ سب سے پہلی دعا بنی نو انسان سے کوئی تیسرا انسان نہیں سوائے دو کے، ایک آدم اور ایک حوا، جنہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور ان کی دعا کو قبول بھی کیا گیا۔ دعا سب سے پہلے یہ کی گئی سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العزت نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے ظلموں پر ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر تو گناہ معاف نہیں کرے گا، تو مغفرت نہیں کرے گا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، ہم تیرے رحم کے محتاج ہیں میرے پاک پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اے آدم، تم نے ہم سے دعا مانگی، ہم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں، ایک وقت مقررہ اور میعاد تک تم کو دنیا میں رہنا ہے اور پھر جب موت آئے گی تو اس دنیا کو چھوڑ کر آنا ہے۔ چنانچہ عزیزان محترم، سب سے پہلی دعا جو قبول کی گئی آدم علیہ السلام کی تھی، جو آسمان میں قبول کی گئی، جو جنت کے مقام پر قبول کی گئی۔ آئیے عزیزان محترم، بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات لگی ہوئی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، ان کی دعاؤں کو فیل کر دیا جاتا ہے، ان کی دعاؤں کو ناقص ٹھہرایا جاتا ہے۔ ایک بندہ زندگی بھر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ ڈائریکٹ رب کائنات سے تھی، خالق کائنات مالک ارض و سما سے تھی، دوسرے کو وہ نہیں جانتے تھے، کسی نبی کو وہ نہیں جانتے تھے، ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کے بارے میں ان کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ لیکن بدخماشوں نے اللہ اور نبی کے درمیان کے فرق کو ہٹا کر، رب اور انسان کے فرق کو ہٹا کر، ظالموں نے ایک من گھڑت حدیث مسلمانوں کے درمیان میں پیش کر دی اور کہا کہ دیکھو جب آدم علیہ السلام سے گڑبڑ ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے دروازے پر ایک نام دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ نام تیرے نام کے ساتھ ہے، اس نام کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، میرے اس وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ تو یہ ظالم کہتا ہے آج کا مولوی پنڈت کہ وہ وسیلہ تھا محمد کا جس کے ذریعے سے آدم کی دعا قبول ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، جو آدمی وسیلے کی دعا کا قائل ہے وہ پلٹ جائے اللہ کے طرف، آ جائے اللہ کی بارگاہ میں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے والا بن جائے۔ جب بندہ کسی کا وسیلہ لگا کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو ناقابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ ایک بندہ دعا مانگتا ہے، رب سے مانگتا ہے اللہ اولاد دے دینا، اللہ کمائی میں برکت ہو جانا، اللہ صحت دے دینا، اللہ پریشانی دور کرنا، اللہ سودی معاملات دور کر دینا، اللہ تعالیٰ بچیوں کے شادیاں ہو جانا، بیٹوں کو نوکری مل جانا، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو دور کرنا۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے رب کی بارگاہ میں، ہاتھوں کو پھیلاتا ہے نیلگو آسمان کی طرف،
اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, آدم نے بھی مجھ سے مانگا تھا, میں نے اسے سرفراز کیا تھا, اسی کی اولاد مجھ سے مانگ رہی ہے, اب دینے کا وقت آ رہا ہے, اس کی دعا کو فرشتوں قبول کرو, اس کے اعمال کو قبول کرو, اس کی باتوں کو سیو کرتے جاؤ, اس کی پریشانیوں کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم مالک ہیں اس کے, ہم آقا ہیں اس کے, ہم پالنہار ہیں اس کے, ہم مشکل کشا ہیں اس کے, ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے, ہم سے مانگ رہا ہے, ہماری دینے کی ذمہ داری ہے. لیکن جب اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دے دو اسے, جو مانگتا ہے دے دو, یہ ظالم بندہ پلٹ کر کہتا ہے کہ اے اللہ خواجہ اجمیری کے وسیلے سے دعا قبول فرما, اے اللہ ہمارے مرشد کے وسیلے سے دعا قبول فرما, اے اللہ ہمارے نبی کے وسیلے سے دعا قبول فرما, ہمارے امام کے وسیلے سے دعا قبول فرما. اللہ رب العزت جلال میں آتا ہے, اللہ کہتا ہے اے فرشتوں روک دو اپنے ہاتھوں کو, رحمت کے خزانے بند کر دو, جہنم کی آگ نافذ کر دو, اس کی دعاؤں کو رد کر دو, یہ جتنا پریشان تھا اس سے زیادہ پریشانی میں اس کو مبتلا کر دو. اس لیے کہ اس نے ہم پر اعتماد نہیں کیا تھا, اس کے باپ نے ہم پر اعتماد کیا تھا, اس کی اولاد ہوتے ہوئے ہم پر اعتماد نہیں کرتی, ہماری بات پر یہ یقین نہیں کرتی, ہم تو دینے پر قادر تھے, اس نے ہماری پیدا کی ہوئی مخلوق کو ہماری دعاؤں میں شامل کر دیا, اب اس کو دعا کو رد کیا جاتا ہے. لہٰذا عزیزان محترم جو وسیلہ والی دعا ہوتی ہے اس دعا کو اللہ ہمیشہ کے لیے کلدم قرار دیتا ہے اور پھر اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. آج مسلمان پریشان ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے, پوری دعا مانگتا ہے, پوری دعا مانگے گا, پوری دعا کرے گا, تمام حالات اور واقعات کو رب کے سامنے رکھے گا اور آخری میں کہے گا کہ ان کے وسیلے سے میری دعا کو قبول کر لو اے اللہ. اللہ ایسی دعا کو ناقابل قبول کرتا ہے. کیوں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی کا نزول کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو ان سے کہہ دینا میں ان کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں, اس رگ سے بھی زیادہ جو جان چلے جاتی ہے جس کے کٹنے سے, میں اس رگ سے بھی زیادہ اس بندے کے قریب ہے جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے, اور بندوں کو چاہیے کہ میں سے دعا مانگے, میں اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ صرف میری عبادت کریں. اللہ اکبر. اللہ نے واضح کر دیا کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو مجھ سے دعا مانگی جائے, کسی اور سے دعا نہ مانگی جائے, کسی کو دعا میں شامل نہ کیا جائے. آئیے دوسری دعا کی طرف چلتے ہیں. آدم کے انتقال کے بعد کچھ عرصہ گزرا, ایک نبی بیچ میں آیا, پھر نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا. دنیا میں نوح علیہ السلام آئے اور 950 برس تک اس سرزمین پر اس انسانیت کے سامنے لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے رہے, بتاتے رہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, وہی کارساز ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے, اولاد کا دینے والا ہے, جنت اور جہنم کا مالک ہے, تمام کارخانہ قدرت اس کی غلامی میں ہے, کوئی بادشاہت اس کے سامنے چل نہیں سکتی. نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اپنی قوم کے سامنے بات کو رکھتے رہے. 950 برس کی محنت کے بعد اللہ رب العزت نے 120 مسلمانوں کو تیار کیا, 120 ایمان والے نوح علیہ السلام کی امت میں. اور جب معاملہ شرک کا بڑھتے چلا گیا, لوگ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا تسلیم کرنے لگے, اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو ولی تسلیم کرنے لگے,
اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنے اولیاء بتانے لگے، اپنے بزرگ بتانے لگے۔ اللہ رب العزت کو جلال آیا اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اب برداشت کے باہر ہے، اب یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، اے میرے رب میری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اب یہ قوم شرک سے باز آنے والی نہیں، یہ قوم تباہ ہونے والی ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں رب ایک ہے، ماننے کو تیار نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کو دعاؤں میں کسی اور کو شامل مت کرو، کوئی ماننے والا نہیں، تیرے سامنے سر جھکانے کے لیے لوگ تیار نہیں، ادھر ادھر سر جھکا دیتے ہیں یہ لوگ۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس قوم پر ایسا عذاب لے آ کہ یہ قوم تہس نہس ہو جائے۔ دوسری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے، اللہ رب العزت قبول فرما رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے نکلے ہوئے جملے عرش بری پر پہنچتے ہیں، اللہ کا عرش جنبش میں آتا ہے اور اللہ کہتا ہے عذاب دینے والے فرشتوں سے جاؤ نوح کی سرزمین پر اور ایسا عذاب بپا کرو کہ انسانیت لرز جائے اور دنیا کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا مانتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر غریب نواز مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بندہ نواز مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بیوی بچہ دینے والے مانتے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دے اے نوح کہ اب دیکھو چند منٹوں میں عذاب آئے گا، اور اللہ رب العزت ایسا خطرناک عذاب نوح علیہ السلام کے شہر کی سرزمین پر لے آیا کہ آسمان سے برسات شروع ہوئی، گھٹا ٹوپ کالے اندھیرے بادل آنے لگے، زمین فوارے اگلنے لگی، اور وہ عالم ہو گیا منٹوں اور گھنٹوں کے اندر کہ نوح علیہ السلام کا سارا شہر ڈوبتے 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 ساری انسانیت غرق کر دی گئی۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، کس کے حق میں؟ نوح کے حق میں۔ آخری میں بتاؤں گا میں اور بھی باتیں انشاءاللہ۔ غرض دعا قبول ہونے کے طریقہ کار، دعا قبول ہونے کے آثار ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے ملے گا، کسی ہری ٹوپی سے نہیں ملے گا، کسی پیلی ٹوپی سے نہیں ملے گا، کسی آرنج کلر سے نہیں ملے گا، کسی کالی ٹوپی سے نہیں ملے گا، کسی کالی کپڑے والے بابا سے نہیں ملے گا، کسی جھنڈے پنجے والے بابا سے نہیں ملے گا۔ دعا اگر تم کو کرنی ہے، مشکلات کا حل اگر نکالنا ہے، بیماریوں کو اگر دور کرنا ہے، سرخرو اگر ہونا ہے، غنی بننا چاہتے ہو، اولاد والے بننا چاہتے ہو، مالدار اگر بننا چاہتے ہو، عبادت گزار بننا چاہتے ہو، جنتی اگر بننا چاہتے ہو، جہنم سے اگر بچنا چاہتے ہو، سوائے اپنے رب کے کسی اور سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے، اور وہ دعا قابل قبول بھی نہیں ہے۔ غرض تیسری دعا شروع ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ایوب علیہ السلام کا گھرانہ ایک بادشاہی گھرانہ تھا، بہت مالدار، ایک ملک کا حکمران نبی ہوتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، جن کی خدمت میں ہزاروں گھوڑے، ہزاروں اشرفیاں اور دینار رکھے ہوتے تھے۔ ایک محل تھا ایوب علیہ السلام کا، جس میں رعایا کے فیصلے ہوتے اور تمام لوگوں کے دکھ سکھ بانٹے جاتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ شیطان نے کہا اے اللہ تیرا ایوب بڑا صبر والا ہے، بہت صبر کرنے والا ہے، اس کے صبر کا ذرا امتحان تو لوں، چونکہ تجھ سے میں نے وعدہ کیا ہے اور تو نے کہا ہے کہ جو تیرے بندے صراط مستقیم پر ہوتے ہیں وہ کبھی بہکتے نہیں ہیں، وہ کبھی بھٹکتے نہیں ہیں۔ آؤ ایوب کا امتحان لیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہیں، سجدے میں اللہ سے حمد و ثنا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ کو منوا رہے ہیں، اپنی تقدیر پر فخر کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں شیطان آیا اور ایک زہریلا پاؤڈر ایوب علیہ السلام کی ناک کے پاس سے گزارتا
جاتا ہے. جب سانس اندر کھینچی جاتی ہے وہ پاؤڈر ناک کے ذریعے سے جسم میں آ جاتا ہے. جب سجدے سے سر اٹھایا جاتا ہے جسم میں خارش شروع ہوتی ہے, کھجلی شروع ہوتی ہے اور زخم بھرنا شروع ہوتے ہیں. کل تک جو بادشاہ تھا آج زخموں میں آ چکا تھا, زخموں سے ریح نکل رہی تھی, گندگی نکل رہی تھی. اب عام نے کہا یہ ہمارا بادشاہ ہے تو کیا ہوا, اسے بڑی خطرناک بیماری ہے, ہم گھبراتے ہیں اس کی بیماری سے, اسے لے جا کر کسی دور جنگل میں ڈال دو اور اس کو جنگل سے واپس نہ لاؤ جب تک کہ اس کی بیماری کم نہ ہو جائے. چنانچہ ایوب علیہ السلام سے سلطنت چھینی گئی, مال و زر چھینا گیا, خوبصورتی چھینی گئی, وہ بادشاہ تخت و تاج چھینا گیا اور ایوب علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو لے جا کر ظالموں نے جنگل میں ڈال دیا. وقت گزرتا رہا, دن اور برس چلتے رہے. تاریخی روایات کے مطابق 70 برس کا عرصہ ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی نے جنگل میں گزار دیے. بیوی ہے اور شوہر ہے, زندگی گزر رہی ہے. ایوب علیہ السلام کا چہرہ ہے, ایوب علیہ السلام کا جسم ہے جس میں کیڑے پڑ چکے ہیں. جب ایک کیڑا زخم سے نکل کر زمین پر گرتا ہے تو ایوب علیہ السلام کی نگاہ پڑتی ہے. آپ اس کیڑے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے کیڑے, تیرا مقدر, تیرا رزق اللہ نے ایوب کے جسم میں بنایا ہے, تو ایوب کے جسم کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے. کیڑے کو پھر اٹھاتے ہیں, اپنے جسم کے اوپر رکھ لیتے ہیں. صبر ایوبی بڑا مشہور ہے دوستو. آج ہم ذرا سی بات پر بہک جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, سر ٹکرا لیتے ہیں, ڈچے مار لیتے ہیں, ادھر ادھر ہمارے خیالات دوڑنے چلے جاتے ہیں. یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ قرآن مجید میں رکھ کر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کو دہرا کر ہمارے ایمان کو تازہ کر دیا, ہمارے ایمان کو قوی اور پختہ کر دیا, رب کی پہچان کروا دی, صبر کیسے کرنا ہے ہمیں بتا دیا, مشکل حالات میں رب کے دامن کو نہیں چھوڑنا اور چھوڑنا کیسے بتا دیا. عزیزان محترم, جب یہ وقت گزرتا رہا, حالات بدلتے رہے, ایک وقت آ گیا کہ اب ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس کھانے کے لالے پڑنے لگے, بھوک اور پیاس بڑھنے لگی, بھوک لگنے لگی, پیاس بڑھنے لگی. ایوب علیہ السلام نے بیوی سے کہا, اے میری بیوی ذرا بتا تو صحیح کہ کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے ہے. بیوی نے کہا تمام کا تمام جو تھا ختم ہو گیا, اب کچھ نہیں بچا اے میرے شوہر, میں ڈھونڈتی ہوں آس پاس اگر کوئی محلہ یا شہر نظر آتا ہے وہاں جاتی ہوں, کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں. بیوی دوڑتے جاتی ہے, ایک گھر نظر آتا ہے, یہودیوں کا گھر وہ تھا, وہاں جاتی ہے اور کہتی ہے میرا شوہر بیمار ہے, مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو. بھی وہ عورت کہتی ہے ہاں یہ لے جاؤ, کچھ کھانے کے لیے ہے. جب لا لیتے ہیں اور پھر اپنے شوہر کو دیتے ہیں, دوبارہ پھر وہ منگنے کے لیے جاتی ہے بیوی, تو وہ عورت ایک شرط رکھتی ہے اور کہتی ہے اے عورت, میں نہیں جانتی تو کہاں سے آ رہی ہے, تو کون ہے میں نہیں جانتی, تو کہاں پر پرویش کی ہوئی ہے مجھے میں نہیں جانتی, تیرا شوہر کون ہے میں نہیں جانتی, ذرا مجھے بھلا بتا کون ہے تیرا شوہر اور تم لوگ رہتے کہاں ہو. وہ ماجرا تمام اس بیوی نے بیان کر دیا. تو وہ عورت سمجھ گئی کہ ایوب ہے جس کو بڑی بری بیماری لگی ہے, وہ آدمی ہمارے علاقے میں آیا ہے. یہ عورت کر رہا جاتی ہے اور اس کی بیوی سے کہتی ہے کہ ایک شرط پر میں تجھے 2 وقت کی روٹی دوں گی, تو اپنے سر کے بال نکال کر میرے قدموں میں ڈال دے. بیوی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے اتنا بڑا ظلم نہ کرو, میں بال دینے کے لیے نہیں ہچکچاتی, اللہ دوبارہ میرے سر پر بال کو لا دے گا, لیکن بال دینے سے اس لیے ڈرتی ہوں کہ جب کبھی میرے شوہر کو اٹھ کر بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے, ہاتھوں میں طاقت نہیں رہی, بدن میں طاقت نہیں رہی, جب اٹھ کر بیٹھتا ہے میرا شوہر تو اپنے بالوں کو لٹکا دیتی ہوں اور میرا شوہر میرے بالوں کو طاقت سے پکڑتا ہے اور اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. لیٹنے کی باری جب آتی ہے میرے بالوں کو پکڑ کر لیٹ جاتا ہے. گھبرا رہی ہوں کہ اب بال یہاں دے دوں گی تو میرے شوہر کی خدمت میں کیسے کر سکوں گی. اللہ اکبر. عزیزان محترم, آج کیا زندگی بنائی میں نے آپ نے, ذرا سی بات پر خلا اور طلاق کا معاملہ, ذرا سی بات پر میاں بیوی کا چھوڑنے کا معاملہ. نہ شوہر بیوی کو برداشت کر رہا ہے, نہ بیوی شوہر کو برداشت کر رہی. یہ واقعات کیوں؟ اللہ بتا دیا کلام اللہ قرآن مجید کے اندر. بیوی گھبرائی, دوڑتے ہوئے شوہر کے پاس آئی, کہا جی عجیب معاملہ ہے,
اب تمہاری خدمت نہیں کر سکتی، یا تو کھانا دیکھو یا خدمت دیکھو۔ شوہر نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ ایسا معاملہ ہے۔ شوہر نے کہا بال کل آ جائیں گے بیوی، بھوک کی آگ کو مٹانا ضروری ہے۔ دوڑتی ہوئی جاتی ہے عورت اور اپنے بالوں کو دے کر 2 وقت کی روٹی لاتی ہے اور ایوب علیہ السلام کو کھلاتی ہے اور خود بھی کھاتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، ایک وقت آتا ہے، اب اللہ کو بھی طرز آتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی پر اللہ کے طرف سے جبرائیل ندا لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ایوب، تم نے اللہ نے جو صبر کا امتحان تم سے لیا ہے، اس امتحان میں تم سچے اترے ہو، اللہ چاہتا ہے تمہاری بیماری کو دور کر دیا جائے۔ چنانچہ 2 روایات اس میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ آتی ہے کہ آسمان سے پانی برسا اور اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو شفا عطا کر دی۔ ایک بات یہ آتی ہے۔ دوسرا یہ آتا ہے کہ بازو میں ایک نہر تھی، اس نہر میں غوطہ لگاتے ہیں ایوب علیہ السلام، جس سے ان کو صحت ہوتی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام کو صحت ہوتی ہے، ایوب علیہ السلام کا باپ نبی، ایوب علیہ السلام کا دادا نبی، ایوب علیہ السلام کا پردادا نبی، ایوب علیہ السلام کے ایک نسل نبی، نبیوں کے سلسلے میں ایک نبی ایوب۔ لیکن جب دعا مانگنے کی باری آئی، جب اللہ نے صحت دے دی، جب سرخرو دے دی، شفاعت دے دی، پھر سے صحت جب مل گئی، تو ایوب نے کس کو پکارا؟ یہ نہیں کہا ابا جان آپ اللہ کے جو ہے نا قریبی نبی ہیں، میری دعا کو اللہ تک پہنچا دو، دادا جان آپ اللہ کے نبی ہیں، میری دعا کو اللہ تک پہنچا دو۔ حق تھا، ایوب کا حق تھا کہ اپنے باپ دادا کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا، لیکن ایوب کو یہ بات معلوم تھی علیہ السلام کو کہ جو وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا رد کر دی جاتی ہے۔ میں بھی نبی ہوں، رب مجھے دے گا، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے۔ ڈائریکٹ ایوب نے اللہ سے پناہ مانگی اور کہا کہ اللہ، مشکلات میں جو مجھ سے غلطیاں سرزد ہو گئی، بیماریوں میں اگر میرے زبان سے کوئی الفاظ نکلے ہیں، ان الفاظ کو تو معاف فرما، اور مجھے جو صحت دیا ہے اللہ، تیرا شکر و احسان مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہمارا جو معاملہ چل رہا ہے، آج ہماری جو زندگی چل رہی ہے، کتنی غلطیاں ہماری زندگیوں میں ہیں، آج کتنی کوتاہیاں ہماری زندگیوں میں ہیں۔ آج رب کی ربوبیت کو بھلا کر رب کے بنائے ہوئے بندوں پر یقین آ گیا مسلمانوں کو، رب کے بنائے ہوئے چیزوں پر یقین آ گیا مسلمانوں کو، رب کے بنائے ہوئے مردوں پر یقین آ گیا مسلمانوں کو۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم، دعائیں قبول نہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ صالح علیہ السلام کی بات لیجئے، قوم نے کہا پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دو، صالح علیہ السلام نے کہا ابھی اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! ذرا غور کرو عزیزان محترم، آج کے یہ مولوی جو پنڈت نما بیٹھے ہیں، ذرا یہ بھی غور کر کے دیکھیں ان باتوں کے اوپر۔ آج کا یہ مجاور کہتا ہے درگاہ کا 4 چکر مار لو مراد پوری ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ 16 جمعرات آ جاؤ اولاد ہو جائے گی، استغفر اللہ۔ 5 جمعے آ جاؤ مراد پوری ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ حضرت کے خدموں کو چوم لو جنت نظر آ جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ ارے تیری اوقات کیا ہے ذلیل؟ تو کس مٹی کا بنا ہے؟ تو جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تیرے ہاتھ میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو لوگوں کو کیا سرٹیفکیٹ دے گا اس کا؟ وہ طبقہ انبیاء کا جن کو جنت لازم تھی، جن کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، انبیاء کے طبقے کو۔ صالح علیہ السلام کہتے ہیں، قوم جب کہتی ہے کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دو، صالح علیہ السلام نے کہا کہ ابھی نکالتا ہوں، نہیں کہا میرے رب سے میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! بتا دیا صالح علیہ السلام نے کہ جب کبھی بندوں پر برا وقت آئے، اچھا وقت آئے تو رب سے جڑ جانا چاہیے۔ آج رب کی ربوبیت سے دور کرتے ہوئے مشرکانہ نظام قائم کیا گیا اور توحید شرک کو بتایا گیا، توحید مشرکانہ عقائد کو بتایا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کہا اللہ میری قوم چاہ رہی ہے اس پہاڑ سے اونٹنی نکل جائے، گابھن اونٹنی نکل جائے، اے اللہ یہ معجزہ بتا دے انہیں تاکہ ایمان والے بن جائیں گے۔ یہ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ سے گڑ گڑائی، مناجات کی، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمایا۔ صالح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، پہاڑ 2 حصوں میں شق ہوا،
ایک گابھن پیٹلی اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، ابھی ابھی اس کے پیٹ سے بچہ نکلنے والا ہے، گابھن اونٹنی منہ میں چارہ لی ہوئی اس پہاڑ سے نکل کر آ رہی ہے۔ اللہ، جب یہ منظر دیکھا لوگوں نے تو کہا، اے صالح، ہم دیکھتے ہیں کہ تم جادو بھی سیکھ لیے ہو، یہ جادوگروں کے کام ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے کام کو۔ اللہ اکبر۔ آج صالح علیہ السلام کے دل پر چوٹ لگی، آپ نے آنن فانن اللہ سے دعا کی، اے اللہ، یہ آبادی والے ماننے والے نہیں ہیں، شہر والے ماننے والے نہیں ہیں، اے اللہ تیری ذات کو چھوڑ کر کسی اور سے ان کا دل لگ گیا ہے، اب اس سرزمین پر عذاب کو نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، اپنے ماننے والی قوم کو لو اور رات رات جگہ خالی کرو، ہم عذاب لانے والے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اعلان کر دیا، شہر میں ڈھنڈورا پٹا دیا، کہا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جگہ چھوڑو، بھاگو، نکلو یہاں سے۔ جتنے ایمان والے تھے صالح علیہ السلام کی بات پر یقین کر لیے اور جگہ چھوڑ دیا، اور شہر کے کنارے پہنچتے ہیں۔ اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل اس سرزمین پر آ اور ایسی زوردار چیخ مار کہ اس سرزمین کی ہر وہ شے تیری چیخ کے ذریعے سے ہلاک و برباد ہو جائے۔ جبرائیل سلام آئے، صالح کی دعا قبول ہوئی علیہ السلام، وہ دعا قبول ہوئی، جبرائیل السلام آئے، چیخ ماری۔ صالح علیہ السلام ان کی قوم نے پلٹ کر جب چیخ کی طرف دیکھا تو محسوس ایسے ہو رہا تھا کئی برسوں اور کئی سالوں سے یہاں پر آبادی اور انسان بستا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اور دعا قبول ہو گئی۔ دوست یاد رکھنا عزیزان محترم، توحید پر رہو گے اللہ دعا قبول کرے گا، توحید پرست بنو گے اللہ دعا قبول کرے گا۔ توحید میں کسی قسم کی اگر گڑبڑ رہے گی، توحید میں کسی قسم کی اگر ملاوٹ رہے گی، توحید میں اگر کسی قسم کی گڑبڑ رہے گی، اللہ تعالیٰ دعا کو کبھی قبول نہیں کرے گا، یاد رکھو، کبھی قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ فرعون ستا رہا ہے، بچوں کو قتل کر رہا ہے، بچیوں کو چھوڑ رہا ہے، خود رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، سارے شہر کو پریشان کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے اپوزٹ میں اعضا کاٹ کر تیل میں ڈال رہا ہے۔ سیدھا ہاتھ کاٹا جاتا تو بایاں پیر کاٹا جاتا، انسان کو چھوڑ دیا جاتا، کہا جاتا کہ تو اب چل کے بتا، وہ چل نہیں پاتا، اٹھا کر گرم گرم تیل میں ڈال دیا جاتا۔ کس بنیاد پر عزیزان محترم؟ اس لیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پڑھا تھا، ان کے پاس کسی دوسرے کی دنیا میں اہمیت نہیں تھی، اپنے رب کے لیے جان دینا اور لینا ان کا وتیرہ بن چکا تھا، وہ توحید پر آ گئے تھے، ان کو معلوم تھا آج یہ تیل میں ڈال دیا جاؤں گا، یہاں جل جاؤں گا تو جنت کا آرام کا مقام اور ٹھنڈا مقام میرا مقدر بنا دیا جائے گا، یقین تھا۔ اور آج یہ مسلمان 2 دن کی 2 گھنٹے 1 منٹ 1 سیکنڈ کی زندگی کے لیے اللہ سے بغاوت کر کے دنیا کو خوش کرنے پر آ گیا، اللہ سے بغاوت کر کے دنیا کی طرف بھاگ کر کے آ گیا، اللہ سے بغاوت کر کے دنیا کو خوش کر کے اپنی زندگی کو اچھی بنانے پر آ گیا۔ یہ انسان کی خواہش ہے اور ادھورا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، ایک معصوم سا لشکر، چھوٹا سا لشکر، اے اللہ بڑا پریشان ہے میرے اللہ، انہیں بچا لے میرے غفور الرحیم، یہ ظالم بادشاہ سے ہمیں چھٹکارا دے۔ آج تاریخ کے اوراق، قرآن کے اوراق، سورہ مریم سے لے کر بنی اسرائیل تک پورے سورے اگر آپ پڑھ کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے کربناک واقعات کو بنی اسرائیل کے بیان کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات کو بیان کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی دعا کو قبول کر لیا اور فرعون اور اس کے لوگوں کی لاش کو سمندر میں غرق کر دیا، اور فرعون کو ہم نے ساری دنیا کے لیے عبرت بنا کر دنیا کے اندر بھیج دیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں دنیا والے کہ اللہ سے بغاوت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو اپنے پیروں پر سر رکھنے پر مجبور کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ محمدی کہلانے کے بجائے نقش بندی سہروردی کہلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، محمدی کہلانے کے بجائے خادریہ کہلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انجام بتا رہا ہے رب العزت، خالق کائنات، مالک ارض و سما۔
لیکن آج انسانیت پھر سے بکھری بکھری نظر آتی ہے۔ کب سدھریں گے دوست؟ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید کو مکمل کر کے تمہارے گھروں تک پہنچا دیا، اس کی آسانی کے لیے ترجموں کو تمہارے گھروں تک پہنچا دیا، اس کے باوجود یہ انسانیت غافل ہے، تو اس سے بڑا المیہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز پڑھنے آ گیا انسان کو، لوگوں کی زندگیاں پڑھتا ہے، ناولیں پڑھتا ہے، اخبارات پڑھتا ہے، قصے کہانیاں پڑھتا ہے، بہت ساری چیزیں انسان پڑھتا ہے سوائے قرآن کے۔ قرآن پڑھنا نہیں آیا اسے، قرآن سمجھنا نہیں آیا اسے، قرآن کو سیکھنا نہیں آیا اسے۔ غور کرو عزیزان محترم، یہ کیا ہے آخر؟ اس سے بڑی بددعا اور کیا ہو سکتی ہوگی کہ آج مسلمان بغیر قرآن پڑھے کے مر رہا ہے، مسلمان بغیر قرآن پڑھے کے جی رہا ہے، مسلمان بغیر قرآن پڑھے کے اولاد پیدا کر رہا ہے، مسلمان بغیر قرآن پڑھے کے رب کی دھرتی پر رب کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے۔ سوچ لو کیا ہوگا۔ آئیے آخری میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، 2 دعائیں رکھ کر اپنی بات کو میں ختم کرنے پر آؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی دعا میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب مکے کی سرزمین کے حالات بڑے کربناک ہو گئے، دشمن ہر طرف سے ایمان والوں کو ستا رہا تھا، مار رہا تھا، جسم سے چمڑیوں کو نوچا جا رہا تھا، کپڑوں کو اتار کر برہنہ کیا جا رہا تھا، آگ پر لٹا کر گھسیٹا جا رہا تھا، جسم میں کانٹوں کو دھسایا جا رہا تھا، کھانا کھانے پر بیٹھنے پر ریت کو ڈالا جا رہا تھا، ہر طرف سے انسانیت بلک چکی تھی، تڑپ چکی تھی، ہر طرف سے نبی اور رسول کے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا تھا۔ کبھی ابوبکر صدیق پریشان تو حضرت بلال چیخ مار رہا ہے، ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہے، ابو جندل کو آگ پر گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی سمیہ کو زخمی کیا جا رہا ہے، کبھی یاسر کو دونوں گھوڑوں کے درمیان میں چروایا جا رہا ہے، کبھی خدیجہ الکبریٰ کو ستایا جا رہا ہے۔ غرض کے ہر وہ انسان لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا کرب کے عالم میں مکے کی سرزمین پر زندگی گزار رہا تھا، ہر طرف سے بربریت 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 تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معبود حقیقی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ارقم بن ارقم کے مکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دونوں نبوت والے ہاتھ کو نیلگو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور زبان نبوت کو جنبش دیتے ہوئے کہا، اے اللہ، ہم جانتے ہیں، اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایمان لانے پر کیا مشکلات ہوتی ہیں، کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم سہنے کے لیے تیار ہیں اے اللہ، ہم کبھی اس سے منحرف نہیں ہوں گے، ہم کبھی اس کے منکر نہیں ہوں گے، ہم کہیں بدل نہیں جائیں گے میرے رب، لیکن اے میرے پاک پروردگار، تیرا نبی ہونے کے ناطے ایک دعا کرتا ہوں اے اللہ، اس سرزمین پر 2 طاقتیں ایسی ہیں، 2 طاقتوں کی وجہ سے ایمان والے کھل کر نہیں آ سکتے، ایمان والے کھل کر بات نہیں کر سکتے، ایمان والے کھل کر اسلام کا کام نہیں کر سکتے، ہم کعبے کے درمیان جا کر سجدہ نہیں کر سکتے، بڑی پریشانی کے عالم میں ہے۔ یہ 2 ذات میں سے، یہ 2 طاقتوں میں سے ایک طاقت کو ایمان کے لیے چن لے اے اللہ۔ ایک تھا عمر بن حشام ابو جہل جس کو کہا جاتا ہے، ایک تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے دعا کی اور کہا، اے اللہ، عمر بن حشام کو اسلام کے لیے چن لے اگر تو چاہتا ہے، یا نہیں عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے چن لے اگر تو چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دعا کو بھی قبول فرمایا تو عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمایا، عمر بن خطاب کو ایمان والا بنا دیا۔ وہ ایک ایمان والا جب اسلام کو مل جاتا ہے، اسلام میں ایک نئی روشنی آ جاتی ہے، نئی طاقت آ جاتی ہے۔ 40 صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، ابوبکر صدیق جیسا جلیل القدر آدمی تھا، عثمان بن جیسا غنی تھا، علی جیسا بہادر تھا، حمزہ جیسا انسان موجود تھا، بلال جیسا ہمدرد تھا، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مکے کی وادیوں میں جائے اور وہاں سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ کوئی سی میں ہمت نہیں تھی، کوئی مائی کا لال قدم آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ وقت کا نبی تھا تو محصور کر دیا گیا تھا، ارقم کمرے میں محصور کر دیا گیا تھا، 40 صحابہ کرام وہیں زندگی گزار رہے تھے، لیکن خطاب کا بیٹا عمر
عمر بن خطاب کو جب اللہ تعالیٰ ایمان سے سرفراز کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر عمر بن خطاب جب ایمان والے ہو جاتے ہیں تو اس ایمان والے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے 40 صحابہ کی جماعت کو مردانگی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، بزرگی اور بڑائی کے ساتھ سجدہ کرنے کے لیے لا لیتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی اور عمر بن خطاب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں شمار کر لیا۔ اور عزیزان محترم، وہی حالات اور واقعات آج اس ملک کے چل رہے ہیں۔ دوست، اس ملک میں وہی رواداری کا موسم چل رہا ہے، عدم رواداری کا موسم چل رہا ہے، تفرقہ بازی کا موسم چل رہا ہے۔ 50 سال کی بڑی محنت کے بعد آج RSS کے ہاتھ میں یہ ہندوستان ملک آ گیا ہے۔ اب یہ سمجھ ہے کہ ہم کو اب حکمرانی مل گئی ہے، اب مسلمانوں کا حشر ہم وہ کریں گے جو تاریخ بھلا نہیں سکے گی۔ آج کے حالات میں جو حالات مسلمانوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں، ہر جگہ سے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہر جگہ سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کبھی دادری میں ایک گائے کے گوشت کے مسئلے کو چھیڑ کر ایک مسلمان کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی امپھال کی سرزمین پر ایک پروفیسر مسلمان کو مارا جاتا ہے، کبھی جو ہے نا فیض آباد کی سرزمین پر مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، کبھی کسی مقام پر، کبھی مراٹھواڑے کے اندر مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، کبھی کسی مقام کے اوپر مسلمان لڑکیوں کے برقعوں کو کھینچا جاتا ہے۔ آئیے آج کے حالات وہی بتلا رہے ہیں جو آج سے 1400 برس پہلے ابو جہل نے گرم کر رکھے تھے، وہی حالات آج یہ سنگ پریوار کا ٹولہ بھی بنا رہا ہے۔ لیکن یہ مسلمان ٹولہ، یہ مسلمان جماعت جو اپنے آپ کو نبی کا امتی بتاتی ہے، اللہ کا بندہ بتاتی ہے، یہ کیا کس مسلمان کے کام آنے والی ہے، کس جماعت کے یہ کام آنے والی ہے، کس معاشرے کے یہ کام آنے والی ہے؟ اللہ والم بالثواب۔ عزیزان محترم، ایک آدمی حیدرآباد کی سرزمین سے جو مرد آہن کا جس کو لقب ہندوستان کی سرزمین پر دیا جا رہا ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی کی میں بات کروں گا، وہ مرد آہن نے اٹھ کر کے سارے ہندوستان کے اندر ایک ولولہ انگیز تقریر کرتے ہوئے مسلمانوں کے اندر ایک جان پھونکنے کی کوشش کی، ایک روح پھونکنے کی کوشش کی، ایک جہتی کی کوشش کی، جس کی کوششوں کو تمام ہندوستان کے مسلمان سراہ رہے ہیں۔ ایک طرف مسلمان سراہ رہا ہے تو دوسری طرف سنگ پریوار کا ٹولہ کہتا ہے کہ جو کوئی اسد الدین کے سر کو لے کر کے آئے گا اسے 51 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ ارے سنو تو صحیح، تمہارے سردار کو للکارا جا رہا ہے، تمہارے لیڈر کو للکارا جا رہا ہے، تمہاری آواز اٹھانے والے کو للکارا جا رہا ہے، اور یہ بیچاری مسلمان نہتی قوم تماش بین بیٹھی ہوئی اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ چلو میں پکا سچا مسلمان ہوں، مجھے ان حالات سے کیا کرنا ہے، ان واقعات سے کیا کرنا ہے۔ ارے غور کرو عزیزان محترم کہ آج کے حالات کیا بتلاتے ہیں۔ ہم نے دعا کی تھی اللہ سے، ہم نے مانگا تھا اللہ سے کہ اے اللہ، بہار کے جو الیکشن ہو رہے ہیں ان بہار کے الیکشن میں دشمن کو ایسی منہ کی کھانی پڑے کہ اے اللہ مسلمانوں کی دعا قبول ہو جائے اور مسلمانوں کا سر ہندوستان میں پھر سے بلند ہو جائے، اور یہ بھگوا ٹولہ ہمیشہ کے لیے سرزمین میں ہند کے اندر دفن ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے بہار کی سرزمین پر RSS ٹولے کو ایسا آیا کہ اب ہندوستان کی کوئی سرزمین پر انشاءاللہ ان کا کوئی منہ نہیں اٹھے گا اور ان کا کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں رہے گا، بشرطے کہ عزیزان محترم میں اپنی دعاؤں میں اپنی امت کی فکر رکھوں، میں اپنی دعاؤں میں اپنے لیڈروں کی فکر رکھوں، میں اپنی دعاؤں میں اپنے علماؤں کی فکر رکھوں، میں اپنی دعاؤں میں اپنے رہنماؤں کی فکر رکھوں، تب جا کر کے کوئی بات منے تو منے گی۔ دوست، آج کیا کیا سازشیں چل رہی ہیں یہی مسلمانوں کے خلاف نا، کیسے کیسے نوکریوں سے نکالنے کے بہانے چل رہے ہیں، کیسے مسلمانوں کو خلاف میں تجارت کو بند کرنے کے بہانے چل رہے ہیں، کیسے مسلمان لڑکیوں سے غیر مسلموں کی اولاد کو پیدا کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں، کیسے مسلم نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، کیسے مسلمان عورتوں کو بے پردہ کرنے کی کوئی سازشیں چل رہی ہیں، کیسے مسلمانوں کی مساجد سے اذاؤں کو بند کرنے کی سازش چل رہی ہے، کیسے مسلمانوں سے کھانوں کی تنگی لائے جائے سازش چل رہی ہے، اور تم لوگ ہو بیچارے کہ ایک ایک نوجوان کے 4 لڑکیوں سے
تعلقات بنا کر تم عیاشی میں زندگی گزارتے رہو، رات بھر واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے رہو، فیس بک تم دیکھتے رہو، یوٹیوب تم چھانتے رہو، لوگوں کی عزتوں کو بازار میں تار کرتے رہو، لوگ مخالفتوں کا بازار گرم کرتے رہو، اپنے بھائی کی گردن مارنے پر تم تل جاؤ، یہ تمام حالات تم کرتے رہو، دشمن تمہاری صفوں کی تمہاری جڑوں کو کٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کب ہوگا دوست؟ کب ہوگا یقین؟ جب ہوگا جب دشمن میرے گھر کو آگ لگا دے گا اور میں گھر میں سے چیخوں گا کہ بچاؤ بچاؤ، اس وقت یقین آئے گا کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہاں؟ ارے جاگو یار، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہاں سے بہت دور جاتی ہے غریب کی آواز، کہنے والا کہہ دیتا ہے، تم سن کر چلے جاتے ہو، لیکن کبھی کہنے والے پر کیا گزرتی ہے، کبھی تم نے اس کے کھاندے پر ہاتھ رکھ کر کبھی دادرسی نہیں کی تم نے کبھی۔ اور میں اپنے رب کے بھروسے بولتا ہوں الحمدللہ، میں اپنے رب کے بھروسے کہتا ہوں الحمدللہ، میں اپنے رب کے بھروسے شاکر رہتا ہوں الحمدللہ۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ روز کماؤ، اسکول کو بچوں کو چھوڑو، جورو کی خدمت کرو، گھر میں چننا ڈلاؤ، صوفے اچھے لاؤ، پیسے کم ہو گئے تو غم میں آ جاؤ، پیسے زیادہ ہو تو خوشی میں آ جاؤ۔ تمہاری زندگی کا مقصد بن چکا ہے یہ، تم کو کیا معلوم حالات کیا ہے، واقعات کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کہاں ہوں، اس وقت حالات کیا تبدیلی کھا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیسے مسلمانوں کے خلاف میں سازشیں بنی جا رہی ہیں، تم کو کچھ پتا بھی ہے؟ تم کو کچھ نہیں پتا دوست۔ اگر میرے نبی نے مجھے اور آپ کو یہ درس نہ دیا ہوتا، میرے نبی نے انہی حالات پر نظر رکھتے ہوئے دعا کا سلیقہ سکھایا تھا کہ تم دعا مانگ لو کبھی جو ہے حالات جب خراب ہو جائیں۔ آئیے میرے نبی کی اس دعا کی طرف لے چلو۔ وہی دعا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے کافی بن رہا ہے۔ وہ دعا تھی جنگ بدر کے موقع پر، صحابہ کرام رات کے اندھیرے میں پہنچ چکے ہیں، بدر کے مقام پر میدان میں جمع ہیں، ہلکی ہلکی گرمی اور سردی کا موسم چل رہا ہے، صحابہ کرام جمع ہیں اور شوق شہادت سے تیار ہیں کہ کب اللہ کے راستے میں جان دیں اور جنت کو پالیں۔ یہ تڑپ سے صحابہ کرام تل ملا رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، فجر کی شفق پھوٹنے والی ہے، نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے منچان پر چڑھے اور کھلے آسمان کے نیچے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا رب کی بارگاہ میں، اور میرے نبی نے دعا کی کہ اللہ یہ چند مٹھی بھر مسلمان اتنے بڑے لشکر کے خلاف نکلے ہیں، اللہ اتنی بڑی تعداد سے لڑنے کے لیے آئے، اللہ اپنی جان دینے کے لیے آئے، اللہ تیرے اسلام کو بچانے کے لیے آئے، اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہار جاتی ہے، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو جاتی ہے تو پھر قیامت کی صبح تک اسلام کا نام لینے والا اس زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ بتا لے ان کو، کامیابی دلایا، کامیابی دے انہیں، کامیابی دے انہیں، کامیابی دے انہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کامیابی دے انہیں، اور اللہ تعالیٰ نبی کو دعا کو قبول فرما لیا، اور 1000 کے لشکر کے مقابلے میں 313 کو اللہ کامیابی دے دی۔ اور اللہ کا ایک وعدہ ہے، یاد رکھ لو اس بات کو، سورہ آل عمران اٹھا کر کبھی پڑھ لینا، اللہ رب العزت نے اسی بدر کے موقع کے اوپر 5000 یا 1000 کے لشکر کو اس مجاہدین کی مدد کے لیے، صحابہ کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ دشمن کہتا ہے جنگ ختم ہونے کے بعد، صحابہ کہتے ہیں جنگ ختم ہونے کے بعد، ایک صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ٹوٹی ہوئی تلوار تھی جس سے کوئی کٹ نہیں سکتا تھا، لیکن میں ہاتھ میں تلوار کو اٹھایا، دشمن کی طرف اٹھانے جاتا تو کیا ہے میری تلوار ابھی ہوا میں ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کا ہاتھ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مبارکباد دی اور کہا کہ اے میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے لشکر کو تمہاری خدمت میں بھیج دیا ہے، تلواروں کے ساتھ گھوڑوں پر وہ لیس تھے، تمہاری مدد کے لیے آئے تھے، تمہاری ٹوٹی ہوئی تلوار فضا میں بلند ہو رہی تھی، رب کائنات دیکھ رہا تھا، رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے نبی کا صحابی اسلام کی سربلندی کے لیے منڈ اور ٹوٹی تلوار اٹھا رہا ہے، اے فرشتوں دبا کے مارو اس دشمن کے مونڈھوں کے اوپر تاکہ اس کی تلوار میرے صحابی کے جسم کو چھو نہ سکے۔ تلوار پڑتی جسم کے اوپر دشمن کے اور ہاتھ کٹ کے زمین پر گر جاتا۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی، کم سے کم نبی کی بات کا لحاظ رکھو دوست، نہ تم
نبی کی بات کا لحاظ رکھتے ہو، نہ صحابہ کی بات کا لحاظ رکھتے ہو، نہ تو تابعی کی بات کا لحاظ رکھتے ہو، نہ ائمہ کی بات کا لحاظ رکھتے ہو، نہ اولیاء کی بات کا لحاظ رکھتے ہو، نہ ماں باپ کی بات کا لحاظ رکھتے ہو، نہ علماء کی بات کا لحاظ رکھتے ہو۔ ایک عجیب سی پنچ رنگی زندگی ہے جو مسلمان گزار رہا ہے۔ آؤ اس نبی کی بات پر یقین تو تم کر لو یار۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے لوگو مبارک ہو اللہ رب العزت جو 1000 فرشتوں کا لشکر دنیا میں بھیجا ہے۔ بات ذرا غور سے سننا عزیزان محترم، بھولنے کی بہت عادت ہے ہمیں، غیبتیں یاد رہ جائیں گی، چغلی یاد رہ جائے گی، لیکن اسلامی باتیں یاد نہیں رہیں گی مسلمان کو۔ اللہ کے رسول نے بشارت دے کر کے کہا کہ اے لوگو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے جو 1000 کا لشکر جو دنیا میں بھیجا ہے، اب وہ قیامت کی صبح تک آسمان پر واپس نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، کہا جہاں کہیں میرے بندے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، جو کوئی انہیں تکلیف پہنچائے گا، جو کوئی انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھیج کر ان مجاہدین کی مدد کے لیے تیار کر دے گا۔ آج یہ بھی یقین نہیں رہا مسلمانوں کو، ڈرتا ہے مسلمان۔ غیر مسلم کو جاؤ اسلام کی بات بتاؤ، اب جان دو نا بھائی محلے میں رہنا ہے، دشمنی مول لیں گے کیا؟ استغفر اللہ ربی۔ ارے یقین تو کرو، تم جب کام کرنے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرما دے گا انشاءاللہ۔ تم یقین تو کرو، کبھی تم آگے نکلو تو صحیح، کبھی تم زنانہ مزاج عورتانہ چال تمہاری جب ہو گئی تو ہر ہجڑا ڈرانے لگ گیا تم لوگوں کو، ہر ہجڑے کے خوف، آواز والی خوف تم کو ڈرانے لگی آج، ورنہ مسلمان کی غرض سے ساری دنیا گھبراتی تھی۔ مسلمان کی شجاعت اور بہادری سے تمام سورما اپنی تلواروں کو، اپنے گھوڑوں کے رخوں کو موڑ لیا کرتے تھے، لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ ذرا غور کرو تم، آج کیا معاملہ ہے؟ ہم نے اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھلا دیا۔ کیا یاد رہ گیا تمہیں؟ اپنی سالگرہ یاد رہ گئی، بچے کی سالگرہ یاد رہ گئی، شادی کی سالگرہ یاد رہ گئی، کب پیدا ہوا تھا یاد رہ گیا، کون سا دن تھا یاد رہ گیا، لیکن اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھلا دیا، اپنے اسلاف کے کارناموں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ ذرا غور کرو تم، ایک مجاہد ہندوستان کی سرزمین کا، جس کو لوگ شیر میسور اور ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیسا کارنامہ انجام دیا تھا یاد رکھو۔ اس ایک مرد آہن نے برٹش گورنمنٹ کے کنپٹیوں میں پسینہ لا دیا تھا۔ وہ مرد آہن کی ابھی ولادت گزری ہے، کیا تمہیں پتا بھی ہے اس کا؟ کیا ان کے کارناموں سے کبھی وقفیت حاصل بھی کی ہے؟ کچھ نہیں۔ تم کو کیا کرنا ہے اس سے دوست؟ تم کو کیا مطلب ہے؟ 2 لقمے اچھے مل جائیں، سامنے اچھے اچھے لڑکیوں کے چہرے آ جائیں، یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ بس تم اسی میں رہنا، اسی میں مر جانا۔ اللہ مر کے اٹھنے کے بعد پوچھ لے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا اور تجھ سے بھی پوچھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت، اے میرے پاک پروردگار، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سما، آج اس ملک کے حالات، ہندوستان کے حالات کچھ بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں میرے پاک پروردگار۔ اے میرے غفور رحیم، اے یا ذوالجلال والاکرام، اے دعاؤں کے سننے والے، ہماری دعاؤں کو سن لے میرے پاک پروردگار۔ اے میرے غفور رحیم، اس ملک میں جو عدم رواداری کا جو ماحول چل رہا ہے اللہ، جو مسلمانوں کے ساتھ ایک پچھڑا ہوا طبقہ بنانے کی کوشش میں کی جا رہی ہے اللہ، اے اللہ ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دے میرے پاک پروردگار، ان منصوبوں پر پانی پھیر دے میرے اللہ، ان منصوبوں پر پانی پھیر دے میرے اللہ، ان کے منصوبوں کو ناکام کر دے میرے اللہ، ہر دشمن سازش کو ان کے مخالفت میں لا دے میرے پاک پروردگار۔ اے میرے غفور رحیم، یہ سنگ پریوار کا ٹولہ جو مسلمانوں کی مخالفت میں ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے میرے پاک پروردگار، اے اللہ ان کی زبانوں کو سکون میں لا دے میرے پاک پروردگار، ان کی زبانوں کو سکون میں لا دے میرے غفور رحیم۔ اے میرے اللہ، آج اللہ کے گھر ویرانی کی طرف جا رہے ہیں میرے پاک پروردگار، ہمارے نوجوانوں میں ایسی صلاحیت عطا فرما کہ وہ 5 وقت کی نمازوں میں جمعہ جیسا مسجدوں کو بھر دیں میرے پاک پروردگار، فجر میں مسجدوں کو بھرنے والے بن جائیں اللہ، عشاء میں مسجدوں کو بھرنے والے بن جائیں اللہ۔ اے میرے غفور رحیم، اے میرے پاک پروردگار، بہت ساری لڑکیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے، جوڑے گھوڑے کی لعنت کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں میرے پاک پروردگار، جن کے ماں باپ پریشان ہیں میرے اللہ، جن کی ماؤں کو بیماریاں لگ گئیں، جن کے باپوں کو بیماریاں لگ گئیں، جو گھروں میں پریشان ہیں میرے اللہ، ہمارے اندر ایسے نوجوانوں کو پیدا فرمائے میرے پاک پروردگار
پروردگار اے میرے اللہ یہ آگے بڑھ کر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے والے بنے اور لے کر کے نہیں دے کر کے نکاح کرنے والے بنا دے میرے پاک پروردگار. ایک غیرت مند نوجوانوں کو پیدا فرما میرے اللہ, غیرت مند نوجوانوں کو پیدا فرما میرے اللہ. اے میرے غفور رحیم شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, مصر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کے رہنماؤں کی حفاظت فرما, اس ملک کے لیڈروں کی حفاظت فرما, اس ملک کے علماؤں کی حفاظت فرما, اس ملک کے نوجوانوں کی حفاظت فرما, اس ملک کے عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. اے میرے غفور رحیم اے دعاؤں کے سننے والے, جب کبھی موقع آتا ہے تو ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں میرے اللہ, ہم اپنی دعاؤں میں کسی کو شامل نہیں کرتے میرے پاک پروردگار. مشکل بھی تیرے سامنے رکھتے ہیں, آسانی بھی تیرے سامنے رکھتے ہیں. اے میرے غفور رحیم ہمارے خالی ہاتھوں کو واپس نہ لوٹا میرے پاک پروردگار, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.